بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 239 اور مختصر القدوری کا آخری چیپٹر یعنی کتاب الفرائض وہ شروع ہونے لگا ہے، اور انشاءاللہ اس میں اگلے آخری چند اسباق ہوں گے۔ فرائض فریضۃ میراث کو کہتے ہیں، اور اس کتاب الفرائض کو آخر میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ چونکہ اس سے پہلے وصیت کا ذکر تھا، تو انسان آخر میں جب اس کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو احکامات وہ دیتا ہے تو اس کو وصیت کہتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے جو مال چھوڑ کر جاتا ہے، اس مال کے ساتھ جو حقوق متعلق ہوتے ہیں تو ان کا تذکرہ پھر ہونا چاہیے آخر میں۔ تو یہاں پہ اس لیے کتاب الفرائض کو آخر میں لایا کہ گویا کہ جس طریقے سے یہ آخری احکامات ہوتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد، تو اس لیے اس کو بھی یہاں آخر میں لایا۔ تو آج کے اس سبق میں ہم وراثت جو کسی بھی آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کے مال میں اس کے ورثاء رشتہ داروں کی جاری ہوتی ہے، تو اس کے مستحقین کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کون کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وراثت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو جیسے کہ بتایا کہ فرائض یہ فریضۃ کی جمع ہے، اور لغوی معنی اس کا ہوتا ہے تقدیر یا مقرر کرنا۔ تو یہ میراث کو بھی یعنی وراثت کی جو احکامات ہیں ان کو بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کسی بھی ایسے حکم کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اتنا بیان نہیں کیا جتنا کہ میراث کو بیان کیا ہے، اس لیے اس کا نام فریضہ رکھا گیا ہے۔ اور اصطلاحی معنی ہے ہوا علم باصول من فقہ و حساب تعرف بها حق کل من الترکہ، کہ وہ ایسے اصول یعنی حساب اور فقہ کے ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے ترکہ میں سے ہر ایک وارث کا حصہ معلوم کیا جاتا ہے۔ موضوع کتاب الفرائض کا ترکہ ہے، جو میت چھوڑ کر جاتا ہے اپنی ملکیت میں، موت کے وقت اس کی ملکیت میں جتنا مال ہوتا ہے تو وہ جو کچھ چھوڑ کر پیچھے جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ ترکہ یا ترکو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چھوڑنا۔ ارکان کیا ہے جی فرائض کے؟ تو وہ 3 ارکان ہیں۔ وارث ہے جی جو اس کو حصہ ملے گا، مورث جو فوت ہو گئے ہے اور وارث بنانے والا، اور آگے جی موروث وہ مال وراثت کا۔ تو یہ 3 ہی چیزیں اس کے ارکان ہوتے ہیں، اور شرائط یہ ہیں کہ مورث جو ہے وہ مر چکا ہو تب اس کی وراثت جاری ہوتی ہے، حقیقتاً اس کی موت واقع ہو گئی ہو یا حکماً ہو گئی ہو، یعنی مفقود ہو گیا، گم ہو گیا، اس کا پتہ نہیں ہے، 4 سال کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ دوسری جگہ پہ شادی کرے گی اور اس کی وراثت بھی تقسیم کی جائے گی۔ تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ حمل ہے پیٹ کے اندر، تو یہ بھی یعنی یہ کہ ایک طرح کا گویا کہ موت ہی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ والعلم بجہت ارثہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میراث کی جہت کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی فیصلہ کرتے وقت پتہ چلے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ آیت اس سے متعلق آپ کے سامنے ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ سورہ نساء کا تقریباً دوسرا رکوع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس رکوع میں اور بعض دوسری جگہوں پر بھی قرآن مجید کے اندر میراث کے اصولوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس جو رکوع ہے اس رکوع میں تفصیل جتنی ہے اتنی کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے مؤنث کا دگنا ہوگا، فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ تو یہاں سے آگے تمام ورثاء کے حصے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ متعین کیے ہیں، اور قرآن مجید میں جن ورثاء کے حصے متعین کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود، تو ان ورثاء کا نام بھی ہم نے ذوی الفروض رکھ دیا، یعنی جن کے حصے متعین ہو چکے ہیں قرآن مجید میں۔
حدیث میں ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم الفرائض یعنی والقرآن والقرآن یعنی وعلموها الناس فإنها نصف العلم. یا دوسری جگہ پر ہے یہاں پہ جو حدیث ہے، ایک تو یہ ہے کہ تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، اور ایک یہ روایت ہے کہ یعنی فرائض کے علم کو حاصل کرو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، فإنی مقبوض، کہ بے شک میں بھی اٹھایا جاؤں گا. اور یہ ایک بہت ہی اہم علم ہے اور اس کو نصف علم قرار دیا گیا ہے. نصف علم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کہ کیونکہ اس کا تعلق موت کے بعد کے ساتھ ہے اور باقی تمام علوم کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو نصف علم قرار دیا. دوسرے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کو اس اہمیت کی بدولت نصف علم قرار دیا ہے. ورثاء کی کل 3 قسمیں ہیں. ذوی الفروض، جن کے حصے قرآن مجید میں متعین ہیں، وہ کل 12 قسم کے آدمی ہیں، اور اس میں کچھ عورتیں ہیں اور کچھ مرد ہیں. اور دوسرے ہیں عصبات. عصبات وہ مرد رشتہ دار، یعنی میت کے مذکر رشتہ دار یا مذکر کے واسطے سے منسوب رشتہ، جیسے کہ بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، اور اس طریقے سے بھائی ہیں اور بھتیجے ہیں، چچا ہے اور چچا زاد ہیں. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ان کو کہا جاتا ہے عصبات. اور تیسرے ہیں جی ذوی الارحام، یعنی مونس جتنے بھی رشتہ دار رہ گئی ہیں، مطلب ہے کہ پھوپھی ہے، خالہ ہے، اور اس طریقے سے نانی ہے، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو ذوی الارحام کہتے ہیں. یہ بہت ہی اہمیت والا یہ علم ہے، علم فرائض، علم میراث، لیکن اتنے ہی زیادہ یہ مظلوم بھی ہے کہ بہت ہی کم اس پہ عمل کیا جا رہا ہے معاشرے میں، جس کی وجہ سے پھر بعد میں لڑائی جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں کہ زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، بہنوں کا حصہ کھایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جہیز دے دیا ہے بہن کو، لہٰذا والد صاحب کی جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یا یہ کہ شرعی تقسیم نہیں کرتے، بعد میں پھر جھگڑے ہوتے ہیں. تو دارالفتاؤں کے اندر بھی اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ان مسائل کی. تو اس لیے اگر شرعی تقسیم ہو جائے اور اس میراث کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہو جائے تو معاشرے میں امن امان ہو جائے. تو یہ بہت ہی اہم ہے. کتاب الفرائض، یاد رکھیں یہاں پہ چونکہ ہم مختصر القدوری کی کتاب الفرائض پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم بہت زیادہ تفصیل نہیں کریں گے، یا ہمارا جو ایک انداز ہوتا ہے جو ہمارے دوسرے یعنی مدرسہ .pk کے تحت جو لیکچر بن چکے ہیں میراث کے، سراجی کے خاص طور پر درجہ سادسہ میں جو کتاب سراجی پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں جن اصولوں کے ذریعے سے اور جس طریقے سے سراجی یعنی میراث پڑھائی گئی ہے، آپ اس کو اگر سنیں تو وہ انتہائی مفید ہے. لیکن یہ چونکہ درجہ ثانیہ کے طلبہ کے لیے ہے تو ان کے سامنے ہم وہ میتھ کے اصولوں کو اور ترکہ تقسیم کرنے کے اصولوں کو ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے لیے ایک پیچیدہ کام ہو جائے گا. اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں صرف کتاب کے اوپر ہی فوکس رہے، کتاب سے باہر کی کوئی ایسی بات جو طلبہ کے لیے مشکلات کا باعث بن جائے وہ ہم ذکر نہیں کریں گے. تو جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ترکے کے ساتھ، اس کے چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے بالترتیب اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اس سے اگر کسی نے اپنے طور پر نہ کیا ہو. دوسرے نمبر پر سیدھا پھر قرض ہے، قرض اگر اس کے اوپر ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی. اور پھر تیسرے نمبر پر وصیت اگر اس نے کی ہو تو اس وصیت کو ثلث مال میں نافذ کیا جائے گا. اور چوتھے نمبر پر پھر جا کر اس کی میراث کو اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. اب ورثاء وہ کتنے ہیں جن کو میراث میں حصہ دینا ہے تو ان کا ذکر یہاں پہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ المجمع علی توریثہم من الذکور 10، جن کو میراث دینے کے اوپر اجماع ہے. المجمع علی توریثہم، جن کو وراثت میں حصہ دینے کے اوپر اجماع ہے ائمہ کا. مذکر ورثاء جو ہیں میت کے وہ 10 ہیں. الابن بیٹا، وابن الابنی اور پوتا، اور پوتا پھر نیچے پر پوتا، این صفالہ کا منع اس سے نیچے مزید چلتے جائیں، پوتا پر پوتا، پھر اس کے بعد پر پوتے کا بیٹا، یہ جتنا بھی نیچے ہو یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم ہے اب، باپ، والجد، ابو الاب، و ان اعلیٰ، دادا، پردادا، اس سے اوپر جتنا بھی آپ اعلیٰ کا من اس سے اوپر جتنا بھی آپ نسب لے جائیں
یہ ہو گیا۔ والاخ اور بھائی، حقیقی بھائی، وابن الاخ اور بھتیجا، بھائی کا بیٹا، عم چچا، وابن العم بھتیجا یعنی چاچا کا بیٹا یعنی چچا زاد آپ کا، والزوج اور شوہر، و مولا النعمہ یعنی مولا العتاقہ جس نے غلام آزاد کیا ہے، تو غلام جو آزاد کیا گیا ہے معتق، اس کی میراث اگر اس کے کوئی اور ورثہ نہ ہوں، جیسے کہ ہم نے مولا عتاقہ کے اندر پڑھا، وہ اس مولا عتاقہ یعنی آزاد کرنے والے مالک کو ملتی ہے۔ یہ ہوگے 10 یہاں پر مذکر۔ ومن الاناثی اور عورتیں 7 ہیں، 7 جس کو شریعت نے کہا ہے کہ ان کو میراث ملے گی۔ بنت ہے، و بنت الابن ہے، جدہ، یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی رشتے ہم گنوا رہے ہیں یہ میت کے ہیں، میت کی بنت، میت کی پوتی، میت کی ماں، میت کی دادی، یہ یاد رکھیں۔ والاخت اور میت کی بہن، والزوجۃ اور میت کی فوت شدہ آدمی کی بیوی، و مولات النعمہ اور آزاد کرنے والی، وہ جو مر گیا نا اس کو آزاد کرنے والی اگر کوئی ہے تو اس کو پھر میراث ملتی ہے۔ یہ 7 ہوگی مونس، تو 10 مذکر اور 7 مونس۔ یہ قدوری کی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں، سراجی کی ترتیب کچھ اور ہے جو وہاں پر ہی جا کر آپ کو ملے گی۔ ولا یرث اربعۃ، 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میراث نہیں ملتی، وہ 4 جو ہیں وہ میراث سے محروم ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ 4؟ المملوک، نمبر 1 غلام، نمبر 1 غلام، غلام کو میراث نہیں ملتی کیونکہ غلام اس کے خود کسی اور کا مال ہے، اور وہ اگر مر گیا تو اس کی سب کچھ جو ہے وہ مولا اس کو ملتا ہے، اور کوئی اور اس کے رشتہ داروں میں مر گیا تو اس کو اس کی میراث نہیں ملے گی۔ والقاتل یعنی مولا مر گیا تو مولا کی میراث پھر مملوک کو نہیں ملتی، کیونکہ مملوک تو خود مولا کا مال ہے، وہ خود کسی اور کے پاس چلا جائے گا مال کے طور پر، میراث کے طور پر۔ والقاتل من المقتول اور مقتول کی جو میراث ہے وہ قاتل کو نہیں ملے گی، کیونکہ قاتل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی ٹھیک ہے ایک آدمی تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی مرا، لیکن اس نے ایک جلدی کر کے اس کو دنیا سے رخصت کر دیا، ظاہری سبب تو یہی بنا اس کے قتل کا، لہٰذا اس کو میراث سے محروم کیا جائے گا۔ والمرتد جس نے دین کو چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گیا، اس کو میراث مسلمانوں کی نہیں ملے گی، اس کے مسلمان رشتہ داروں کی۔ واہل الملتین اور 2 ملتوں میں رہنے والے، یعنی ایک دارالحرب میں ہے دوسرا دارالاسلام میں ہے، تو اس یعنی اختلاف دار جو ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے وہ میراث نہیں پائیں گے۔ والفروض المحدودۃ فی کتاب اللہ تعالی 6۔ اب یہاں تک تو بات پتہ چلی ہمیں کہ مستحقین کون سے ہیں، مذکر 10 ہیں اور مونث 7 ہیں، اور 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میراث نہیں ملتی۔ اب یہاں سے یہ ذکر کریں گے کہ ان 17 لوگ جو ہم نے گنوائے جن کو میراث ملنی ہے، تو کس کو کتنا کتنا مال کا حصہ دینا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی قرآن نے کل ٹوٹل 6 حصے مقرر کیے، ان 6 حصوں میں سے ان 17 کو کوئی نہ کوئی حصہ ضرور مل رہا ہوتا ہے۔ وہ 6 حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں، یعنی تین کی جوڑیاں آپ اس کو سمجھ لیں۔ النصف والربع والثمن، النصف والربع والثمن، بڑا حصہ نصف ہے، اس سے چھوٹا ربع ہے، یعنی ربع یہ نصف کا نصف ہوتا ہے، اور ثمن جو ہے وہ ربع کا بھی نصف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس طریقے سے اعلیٰ تضعیف و تنصیف اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر ثمن سے دیکھیں تو ربع اس کا ڈبل ہے اور نصف یہ ربع کا ڈبل ہوتا ہے، اور شروع سے نصف کی طرف سے اگر دیکھیں تو پھر نصف ڈبل ہے اور اس کا سنگل ربع ہے، اور ربع کا پھر سنگل وہ ثمن ہے۔ یہ ایک جوڑی ہے۔ دوسری جوڑی والثلثانی والثلث والسدس، 2 ثلث یعنی مال کا 2/3، مال کا 1/3 اور مال کا چھٹا حصہ۔ یہ بھی یہاں پہ یہ ہے کہ بڑا جو ہے وہ ثلثان ہے، اس کا جو سنگل ہے وہ ثلث ہے، اس کا بھی ثلث کا بھی سنگل وہ سدس ہے۔ تو یہ 6 ایسے قرآن نے مقرر کیے ہیں۔ یہ جو 17 ورثاء ہم نے گنوائے ہیں، تو ان 17 ورثاء میں سے وہ جو جن کو حصہ ملے گا تو ان 6 حصوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حصہ مل رہا ہوگا۔ والنصف فرض 5۔ اب ہم یہاں سے ان 6 حصوں کو تقسیم کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کس کو کتنا ملے گا نا، تو لہٰذا ان 6 حصوں کو ہم دیکھتے ہوئے ورثاء کو دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ان میں جو نصف ہے وہ کس کو ملے گا۔
تو کہتے ہیں کہ جو نصف ہے نا یہ 5 لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، ویسے نصف 5 لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ بنت بیٹی، اگر اس کے ساتھ کوئی بیٹا نہ ہو، و بنت الابن میت کی پوتی، اذا لم تکن بنت الصلب اگر صلبی بیٹی یعنی سگی بیٹی نہ ہو نا تو پھر پوتی اس کے قائم مقام ہوتی ہے، تو اس کو پھر نصف ملتا ہے۔ تو 2 ہو گئی، یعنی بیٹی کو نصف ملتا ہے، اور اگر بیٹی نہ ہو تو پھر پوتی کو ملتا ہے، بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو نہیں ملتا۔ والاخت لابن و ام، لابن و ام یعنی وہ بہن جو بھائی باپ کی طرف سے بھی شریک ہو اور ماں کی طرف سے شریک ہو، یعنی حقیقی بہن جس کو ہم کہیں گے، حقیقی بہن، اس کو نصف ملتا ہے۔ والاخت لابن، اور علاتی بہن، علاتی بہن اس بہن کو کہا جاتا ہے جو صرف باپ شریک ہو، یعنی باپ دونوں کا ایک ہو، میت کا اور اس کی اس پیچھے رہ جانے والی بہن کا، ماں الگ الگ ہوں، اس کو کہتے ہیں اخت لی اب۔ اور تیسری ہوتی ہے اخت لی ام، اس کو کہتے ہیں ماں شریک بہن، جس کو ہم اخیافی بہن کہتے ہیں، ماں شریک بہن۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ حقیقی بہن اور علاتی یعنی باپ شریک بہن، ان کو بھی نصف ملتا ہے، لیکن کب؟ اذا لم تکن اخت لاب و ام، اچھا یعنی اخت لاب و ام اس کو نصف ملتا ہے کب؟ جب بنت نہ ہو یا بنت الابن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اخت لاب ہے یعنی باپ شریک بہن، اس کو بھی نصف ملتا ہے، لیکن کب؟ اذا لم تکن اخت لاب و ام، یعنی حقیقی بہن جب نہ ہو تو پھر اس کو ملتا ہے، نصف ملتا ہے اس کو بھی۔ والزوج، اور شوہر ہے جی، بیوی مر گئی ہے، اس کا پیچھے شوہر ہے، اس کو نصف ملتا ہے کب؟ جب اذا لم یکن للمیت ولد ولا ولد ابن وان سفل، جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی بیٹا یا پوتا، یہ اولاد کوئی نہ ہو تو پھر شوہر کو نصف ملتا ہے، یا اس طریقے سے بیٹی میت کی کوئی نہ ہو یا پوتی نہ ہو تو اس وقت پھر شوہر کو نصف ملتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ وَلَكُمُ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، تو اس سے پتہ چلا کہ شوہر کو نصف بھی ملتا ہے۔ تو یہ 5 رشتہ دار ہو گئے، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن 3 ہو گئے، اور علاتی بہن، باپ شریک بہن 4، اور نمبر 5 شوہر۔ والربع، اب آتے ہیں ربع کی طرف کہ یہ ربع کس کس کو ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ربع چوتھائی، مال کا چوتھائی حصہ یہ للزوجی، شوہر کو ملتا ہے، مال ولد، بیٹے کے ساتھ، یعنی اگر میت کی کوئی اولاد ہو نا تو پھر اولاد میں مثلا بیٹا بھی آتا ہے، بیٹی بھی آتی ہے، پوتے بھی آتے ہیں، وہ انصفلا اس سے نیچے جتنی بھی، تو یعنی یہ اولاد اگر ہو تو میت کی، تو پھر شوہر کو نصف نہیں ملتا بلکہ ربع ملتا ہے۔ وللمرأتی، اور عورت کو ربع ملتا ہے، یعنی اس صورت میں کہ شوہر فوت ہو گیا اور پیچھے اس کی بیوی ہے تو بیوی کو پھر ربع ملتا ہے، کب؟ اذا لم یکن للمیت ولد، جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو، ولا ولد ابن، نہ ہی کوئی پوتا ہو، تو اس صورت میں یعنی اولاد اگر نہ ہو تو قرآن مجید میں ان عورتوں کے لیے جو ایسا مقرر کیا گیا ہے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے پھر ربع ہوتا ہے۔ تو ربع ہو گیا جی 2 کے لیے، ایک شوہر کے لیے کہ جب اولاد ہو میت کی، اور ایک بیوی کے لیے اگر شوہر مر جائے، بیوی کے لیے کہ جب میت کی اولاد نہ ہو۔ والثمن، 8واں حصہ کس کو ملے گا؟ کہتے ہیں کہ للزوجات، بیویوں کے لیے ہے، چاہے یعنی ایک بیوی ہو، 10 بیوی، 4 بیویاں ہوں تو 4 سے زیادہ تو ظاہر نہیں ہوتی، ایک بیوی ہو یا 4 بیویاں ہوں، ان کو ثمن ملے گا اگر شوہر کی کوئی اولاد پیچھے ہے، اگر اولاد ہے مال ولد او ولد الابن، تو اس صورت میں بیویوں کو ثمن ملتا ہے، یعنی 8واں حصہ ملتا ہے، اور وہ 8واں حصہ مال کا آپس میں تقسیم کرتی ہیں۔ والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف الا الزوج، الثلثان کس کو ملے گا جی؟ کہتے ہیں کہ ثلثان 2 ثلث، مال کا 2/3 حصہ ہر 2 کو ملتا ہے، کن ہر 2 کو؟ کہتے ہیں ہر 2 یا اس سے زیادہ کو ملتا ہے ان میں سے جن کا حصہ نصف ہے، الا الزوج، شوہر کو چھوڑ کر۔ اوپر دیکھیں نصف کس کس کا ہے، بیٹی کا، پوتی کا، حقیقی بہن کا، یا علاتی یعنی باپ شریک بہن کا، یہ 4 جو ہے نا مونث ہیں، ان کو ثلثان بھی ملتا ہے، کب؟ جب یہ 1 سے زیادہ ہوں، سوائے شوہر کے، یعنی شوہر کا نصف بھی ہے لیکن شوہر کو، چونکہ شوہر تو 1 سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں نا، تو اس لیے
اس کا نصف ہی ہے اگر اولاد نہ ہو میت کی۔ اس کے علاوہ جو 4 جن کا نصف تھا، بیٹی، پوتی، کیکی بہن اور الاتی یعنی باپ شریک بہن، ان کا اگر ان میں سے کوئی ایک اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے۔ اگر 2 ہوں یعنی 2 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہوں، 2 پوتیاں ہوں تو پھر ان کو ثلثان ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مونس جو ہوتی ہے نا، وہ جتنی بھی زیادہ ہو جائیں، ایک سے زیادہ جتنی بھی ہو جائیں، ان کو ثلثان سے زیادہ حصہ نہیں ملتا، وہ پھر ثلثان میں پھر شریک ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی 8 بہنیں ہیں پیچھے تو وہ ان سب 8 کی 8 کو ثلثان ہی ملے گا، اور اگر 2 ہیں تو پھر بھی ثلثان ملے گا۔ ہاں اگر ایک ہے تو پھر اس کو نصف ملے گا، بشرط کہ اس کے ساتھ کوئی بھائی یعنی کوئی بیٹا وغیرہ میت کا نہ ہو۔ تو صرف بیٹی ہے تو پھر اس کو نصف ملے گا، اگر بیٹا ہو تو پھر اس کے ساتھ مل کر مذکر کا ڈبل ہوتا ہے اور مونس کا سنگل ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ثلث کی طرف کہ ثلث کس کس کو مل سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ثلث ایک تو میت کی ماں کو ملے گا، کب؟ اذا لم یکن للمیت ولد او ولا ولد ابن، میت کی جب اولاد نہ ہو، یعنی اولاد میں بیٹے، پوتے، پوتیاں یہ سب آ جاتے ہیں۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے نا تو پھر میت کی جو ماں ہے اس ماں کو ثلث مال ملتا ہے، یعنی ثلث کل ملتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط بھی ہے کہ ولسنان من الاخوۃ والاخوات فصاعدا، میت کے بہنوں یا بھائیوں میں سے ذی عدد نہ ہوں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ نہ ہوں۔ اگر میت کی بھائیوں میں کوئی ایک ہے، اکیلا بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں ماں کو پھر بھی ثلث ہی، یعنی ماں کو پھر اس صورت میں پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ اگر اکیلا ہے تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ تو ماں کو پھر بھی ثلث ہی ملے گا اگر ایک بھائی ہے۔ ہاں اگر بھائی یا بہنیں کل ملا کر 2 بن جائیں یا 2 سے زیادہ بن جائیں اور ساتھ ساتھ اولاد بھی ہو تو پھر ماں کو سدس ملے گا، وہ آگے ابھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ثلث دینے کے لیے ماں کو یعنی کل مال کا ثلث دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ نہ اولاد ہو میت کی اور نہ ہی 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں۔ وَيُفْرَضُ لَهَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، کہتے ہیں کہ ماں کو 2 مسئلوں کے اندر اس کو حصہ دیا جائے گا ثلث، لیکن ما بقیہ کا ثلث، کل مال کا ثلث نہیں بلکہ ما بقیہ کا تہائی، یعنی کچھ دوسرے کو دینے کے بعد جو بچ گیا اس کا تہائی۔ وہ 2 مسئلے کون سے ہیں؟ وہما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ زوجن، میت عورت ہے اور اس کا شوہر باقی ہے پیچھے، و ابوانی، اور اس کے ماں باپ بھی میت کے ہیں، وامرأۃن، و ابوانی، یعنی یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ فلہا ثلث ما بقیہ بعد فرض زوجی او الزوجتی، یہاں پہ 2 مسئلے یہ یہاں پہ آپ سمجھیں کہ ایک آدمی مطلب عورت ہے، وہ فوت ہوگی، پیچھے اس کا خامد ہے اور ساتھ اس کے ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ شوہر کو نصف ملے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور باپ ہے اور باپ کو بھی حصہ مل جائے گا، یعنی باپ پھر جو ہے وہ ایک میت ہے، اس کا پیچھے باپ ہے اور ایک شوہر ہے، تو اب ماخذ الزوجین بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ماں کا کوئی اور یعنی اس میت کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس صورت میں باپ کو حصہ دینے کے بعد اور شوہر کو حصہ دینے کے بعد جو بقیہ مال ہوگا اس کا یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ باپ جو ہوگا وہ عصبہ بنے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے، تو لہٰذا شوہر کو نصف ملے گا، بقیہ جو نصف مال ملے گا نا اس کا 1/3 وہ یہاں پہ ماں کو ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد مر گیا اور اس کے پیچھے ایک بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس کی ماں اور باپ ہے ابوان، تو اس صورت میں اس کی اولاد نہیں ہے تو لہٰذا بیوی کو ربع مل جائے گا، وہ اس کا اپنا حصہ مقرر ہے۔ اس کے بعد جو بقیہ مال ہوگا 3/4 مال، اس میں سے 1/3 مال جو ہے وہ یہ ماں کو ملے گا۔ تو یہ 2 مسئلے ہیں کہ جس میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، یعنی زیب الفروض کا حصہ نکالنے کے بعد باقی جو بچتا مال ہے اس مال کا ثلث دینا پڑتا ہے۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ کیا ہے کہ شوہر ہے اور والدین ہیں، تو اس صورت میں شوہر کو نصف ملنے کے بعد جو بقیہ مال بچے گا اس کا 1/3 کر کے، مطلب
مطلب ہم مثال دیتے ہیں کہ 100 روپے ترکہ ہم فرض کر لیتے ہیں، تو 100 میں سے 50 جو ہے وہ شوہر کے ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے 50، تو اس 50 کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ماں کا ہوگا اور بقیہ 2 حصے باپ کے ہوں گے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک آدمی مر گیا، اس کے پیچھے ایک بیوی ہے اور اس کے پھر والدین ہیں، تو بیوی کو مل جائے گا ربع، کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ ربع دینے کے بعد یعنی 100 میں سے 25 بیوی کو مل جانے کے بعد پیچھے بچ جائے گا 75، تو 75 کے کریں گے 3 حصے، تو ان میں سے ایک حصہ یعنی 25 وہ ماں کو ملے گا اور 50 جو ہے وہ باپ کو ملیں گے۔ یہ ہو گیا ثلث ما بقیہ۔ فلہا ثلث ما بقیہ بعد فرض زوجی او زوجتی، یعنی ایک مسئلے میں شوہر کا حصہ نکالنے کے بعد، دوسرے مسئلے میں بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا تو ماں کو اس کا ثلث ملے گا۔ وہوا، اور یہ ثلث کس کو ملتا ہے؟ کہتے ہیں لکل اثنین، ہر ان 2 کو ملتا ہے، فصاعدا یا 2 سے زیادہ کو، من ولدی آدم یا من ولد الام، من ولد الام ام من ولد الام، یعنی ماں کا بیٹا، ماں کی اولاد۔ یہ کون سی اولاد ہوتی ہے؟ اس کو اخیافی کہتے ہیں، جو ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں میت کے ماں شریک بہن بھائی، ان کو کہتے ہیں ولد الام یا ولد الام، ٹھیک ہے۔ ماں شریک یعنی یہ کہ ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے، تو اس طرح کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں نا۔ تو میت کے اگر اس طریقے کے بہن بھائی ہیں پیچھے کہ ماں شریک ہیں، تو ان کو اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر ان کو ثلث ملتا ہے۔ اگر اکیلا ہو تو اس کو پھر سدس ملتا ہے، اگر 1 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو ثلث ملتا ہے۔ ذکورہم و اناثہم فیہ سواء، اس میں یہ ہے کہ ان کے مذکر اور مونث اس ثلث میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، ان میں سے یہ نہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ نہ ہو کہ مذکر کو ڈبل اور مونث کو سنگل ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ والسدس فرض 7، کہتے ہیں کہ سدس جو ہے وہ 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے، چھٹا حصہ جو ہے نا سدس، یہ 7 لوگوں کو ملتا ہے۔ لکل واحد من الابوین مع الولد او ولد الابن، کہتے ہیں کہ والدین یعنی باپ اور ماں دونوں کو یعنی سدس ملتا ہے، کب؟ جب میت کی اولاد ہو۔ وہو للام، اور اس طریقے سدس جو ہے وہ ماں کو بھی ملتا ہے، کب؟ مع الاخوتی، بھائیوں کے ساتھ۔ وہو للجداتی، اور یہ سدس دادیوں کا بھی ہوتا ہے، جدہ صحیحہ کا ہوتا ہے۔ والجدی، اور دادا کا بھی ہوتا ہے، مع الولدی او ولد الابن، یعنی جب میت کی اولاد ہو۔ ولی بنات الابن مع البنتی، یا یہ کہ میت کی بیٹی کے ساتھ پوتیاں بھی ہوں، تو میت کی بیٹی کے ساتھ جب پوتیاں ہوں تو بیٹی کے ساتھ جب پوتی ہوتی ہے تو پوتیوں کو سدس ملتا ہے، اور جب بیٹی ایک ہو نا، ایک بیٹی ہو تو اس کے ساتھ اگر پوتیاں ہوں میت کی تو اس کو بھی سدس ملتا ہے۔ وللاخواتی اور للابی، اور اللاتی یعنی باپ شریک بہنوں کو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے، کب؟ مع الاختی للابی والامی، یعنی حقیقی بہن ایک ہے، میت کی حقیقی بہن ایک ہے تو اس کو نصف مل جائے گا، اور بقیہ جو مال ہوگا اس کا ایک سدس چھٹا حصہ وہ یعنی بہنوں کو مل جائے گا جو باپ شریک بہنیں ہوں گی، کیونکہ مونس کو 2 ثلث سے زیادہ تو دینا نہیں ہے نا، تو لہٰذا نصف تو آلریڈی بہن لے لے گی، باقی جو ہوگا ثلثان تک وہ تو ایک ہی سدس باقی بچتا ہے، لہٰذا وہ ہم ان کو دے دیں گے باپ شریک بہنوں کو۔ وللواحد من ولد الام، ماں شریک یعنی ماں کی اولاد یعنی ماں شریک بہن بھائی، ماں کی اولاد یعنی ماں شریک اخیافی بہن بھائیوں کو سدس ملتا ہے، کب؟ جب وہ ایک ہوں، جب اکیلا ہو تو سدس ملتا ہے، جب 1 سے زیادہ ہوں تو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ان کو ثلث ملتا ہے، ثلث میں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ وتسقط الجدات بالام والجد والاخوۃ والاخوات بالابی، کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دوسرے کی وجہ سے حصہ نہیں ملتا نا، تو ان کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ کون کون سے ہیں کہ جن کو دوسروں کی وجہ سے حصہ نہیں ملتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو جدات ہیں، دادیاں، ان کو کی وجہ سے حصہ نہیں ملتا، اگر ماں ہو، کسی میت کی ماں ہو نا، تو پھر دادی کو حصہ نہیں ملتا، خلاصہ یہ۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کا باپ ہو نا، باپ، تو پھر جد کو اور اس کے بھائیوں کو اور اس کی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا۔ اگر کسی کا اب ہو نا، اب باپ ہو، تو پھر نہ دادا کو حصہ ملتا ہے، نہ بھائیوں کو حصہ ملتا ہے، نہ بہنوں کو حصہ ملتا ہے، میت کے سارے پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ یسقط کا یہ مطلب ہے۔ اور اسی کا یسقط ولد الام باربعۃ، ماں شریک جو بہن بھائی ہیں جن کو ولد الام کہتے ہیں، ماں کی اولاد، وہ بھی 4 لوگوں کی وجہ سے ان کو بھی حصہ نہیں ملتا۔ ایک میت کی اپنا بیٹا ہو، یا پوتا ہو، یا میت کا باپ ہو، یا میت کا دادا ہو، ان 4 کی وجہ سے ولد الام کو حصہ نہیں ملتا، وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا اسْتَكْمَلَتِ الْبَنَاتُ ثُلُثَيْنِ، کہتے ہیں کہ جب بیٹیاں
ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ظاہر ہے 2 ثلث لے لیتی ہیں، ثلثان مال لے لیتی ہیں۔ جب وہ مکمل کر لیں تو ظاہر ہے کہ عورتوں کا حصہ، جتنی بھی عورتیں ہوں، چاہے بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، جو بھی ہوں، ان کا حصہ 2 ثلث سے زیادہ نہیں ہوتا۔ عورتیں پورا مال کبھی نہیں لیتی، لہٰذا 2 ثلث جب بیٹیاں پورا کر لیں تو سقطت بنات الابن، لہذا پوتیاں جو اگر ہیں تو ان کا حصہ ساقط ہو جائے گا، ان کو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر پوتیوں کے ساتھ الا ان یکون بازائہن، ان کے ساتھ کوئی ان کا بھائی ہو، یعنی ان کے برابر کا کوئی بھائی ہو، پوتا ہو میت کا، او اسفل منہن، یا اس سے نیچے کوئی میت کا پرپوتا ہے، ان سے نیچے ہے، کیونکہ یہ پوتیاں ہیں تو وہ پرپوتا ہوگا کسی دوسرے بیٹے کی اولاد سے۔ ابن ابن، یعنی بیٹے کا بیٹا ہو تو فیعصبہن، اگر ظاہر وہ عصبہ ہوگا، خود بچا ہوا مال وہ لیتا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ ان محروم پوتیوں کو بھی عصبہ بنا لے گا۔ عصبہ کا مطلب ہے کہ اس اپنے حصے میں ان کو شریک کر لے گا، اور ڈبل آپ لے گا اور سنگل ان کو دے دے گا۔ وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ، حقیقی بہنیں اگر وہ اپنا حصہ مکمل کر لیں، اگر حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہیں تو ظاہر ہے ان کو ثلثان مل جائے گا، الثلثین اپنا حصہ مکمل کر لیں تو سقطت الاخوات لابن، تو لہذا اللاتی یعنی باپ شریک بہنوں کا حصہ ساقط ہو جائے گا، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں الا ان یکون معہن اخ لہن، ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی بھائی ان کا ہو، یعنی باپ شریک بہنوں کے ساتھ کوئی ان کا باپ شریک ان کا بھائی بھی ہو ساتھ، تو فیعصبہن، اگر وہ بھائی بچا ہوا مال جب لے گا نا تو اپنی ان بہنوں کو بھی ساتھ ساتھ عصبہ بنا لے گا۔ یہ عصبہ کی قسمیں ہیں جو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ باب العصبات، یعنی میت کے یہ تو ذوی الفروض ہو گئے کہ جن کا قرآن میں حصے متعین تھے، وہ ہم نے ذکر کر دی کہ ان کو ہر حال میں ان کے حصے ملیں گے۔ اور اب ہم عصبات کا ذکر اگلے سبق کے اندر کریں گے، کہ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ عصبات کون ہوتے ہیں اور کیا کچھ لیتے ہیں۔ تو آج کے اس سبق کے اندر آپ کا جو سوال ہے یا آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کون کون سے وہ مذکر ورثہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید میں جن کے حصے متعین کر کے ان کو حصے دینے، اور کون کون سے مؤنث ورثہ ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو محروم کیا گیا ہے میراث سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔